دیکھو نا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر تو ابن الداغنہ کو نہیں بتایا کہ میں نے یہ 5 صفتیں بیان کی اور تم نے بھی یہی 5 صدیق اکبر کی بیان کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں ہم پر کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس دن میں سرکار 2 بار ہمارے گھر تشریف نہ لائے۔ مالک ابن الداغنہ اس سے جب ملاقات ہوئی تو حضرت صدیق اکبر اسے جانتے تھے، یہ حضرت صدیق اکبر کو جاننے والے، اور پھر ان کی وفائیں اتنی تھی سرکار سے کہ وفاؤں کا صلہ دنیا میں بھی ملا، بعد از وصال بھی سرکار کے قرب میں ملا، اور اب قیامت والے دن بھی اس شان سے ملے گا کہ سرکار فرماتے جب میں اپنی قبر انور سے باہر تشریف لاؤں گا تو ایسے نہیں آؤں گا، ایک ہاتھ میں ہاتھ ابو بکر کا ہوگا تو دوسرے ہاتھ میں ہاتھ عمر فاروق کا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا اکرم الخلق ما لی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث الامم۔ محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے شان و صفات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے آج کی خطبہ جمعۃ المبارک میں ہماری موضوع کو ذکر کیا جائے گا۔ رب ذوالجلال ہمیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت عطا فرمائے۔ آپ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے اسلام کی خاطر جو قربانیاں پیش فرمائیں، اپنا جان مال اولاد سب کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اور آپ کے دین کے لیے قربان کیا۔ دین اسلام میں اور اس امت میں جس ہستی نے سب سے زیادہ مشکلات دیکھی وہ ذات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، اور اس امت میں جس ذات کو رب ذوالجلال نے سب سے زیادہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا فرمائی وہ ذات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ اسلام لانے کے بعد نہیں، اسلام لانے سے پہلے بھی، اعلان نبوت کرنے سے پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت پائی جاتی تھی، اور یہ قرب پہلے بھی موجود تھا۔
اور پھر اعلان نبوت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد پھر اپنی ظاہری حیات تک، اور ظاہری حیات کے بعد الوصال بھی سرکار کے قرب میں رہنا، اور پھر قیامت والے دن بھی جس ہستی کو سرکار کا سب سے زیادہ قرب میسر ہوگا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی۔ شان و صفات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جو صفات رب ذوالجلال نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، رب ذوالجلال نے اپنی عطا سے وہ صفات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی عطا فرمائی ہیں۔ بلا تمید چند باتیں جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر جو تیسری حدیث ہے جس میں ابتدائے وحی کا ذکر ہے، جب غار حرا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی اور اس وحی کو لینے کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لائے حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر، آپ نے آ کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھ پر چادر اوڑھو، مجھ پر کمبل اوڑھو۔ آپ پر جب کمبل اور چادر مبارک ڈالی گئی، حتی ذہب عنہ الروع، اور پھر کچھ دیر کے بعد جب آپ کی وہ کیفیت آپ سے جدا ہو گئی، جو کیفیت نزول وحی سے آپ پر طاری ہوئی تھی، جب وہ کیفیت آپ سے جدا ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات کی خبر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی کہ میرے ساتھ یوں معاملہ پیش آیا۔ آگے جو جملے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، یہ فرمانے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، فرمایا اے خدیجہ میں اپنی جان پر خوف کرتا ہوں کہ یہ معاملہ پہلی بار پیش آیا۔ لقد خشیت علی نفسی، میں خوف کرتا ہوں اپنی جان پر، یہ جو پریشانی آئی ہے اس کے سبب۔ اب یہ بات سننے کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار کو کیسے تسلی عطا فرمائی، کیسی تسلی دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، کہا اللہ کی قسم رب ذوالجلال آپ کو غمگین نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ کہنے لگی اللہ کی قسم رب آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ سبب کیا ہے؟ کیوں غم نہیں آئے گا، کیوں پریشانی نہیں آئے گی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی زبان سے پہلی صفت ہے سرکار کی جو بیان کی گئی۔ ابھی وحی آئی، ابھی سرکار حضرت خدیجہ کے گھر آئے، حضرت خدیجہ تسلی دیتے ہوئے جملے ارشاد فرما رہی، پہلی صفت بیان فرمائی کیا؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں اس لیے رب آپ کو غمگین نہیں ہونے دے گا۔ پہلی صفت یاد رکھنا، لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے اس لیے رب آپ کو غمگین نہیں ہونے دے گا، آپ صلہ رحمی کرتے۔ دوسری صفت کیا فرمایا؟ وَتَحْمِلُ الْقَلَّ، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے۔ پہلی صفت ہے صلہ رحمی کرنے والے، دوسری آپ بوجھ اٹھانے والے، تیسرا فرمایا وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ،
آپ کماتے ہیں تو اپنے لیے نہیں کماتے، آپ کما کر لوگوں کو کھلانے والے، آپ لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، لوگوں کے لیے کماتے ہیں۔ یہ تیسری صفت جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے بیان فرمائی، پہلی صلہ رحمی، دوسری بوجھ اٹھاتے، تیسری آپ اپنے لیے نہیں کماتے، آپ لوگوں کے لیے کماتے، آپ لوگوں کی خدمت کرتے اپنے پیسے سے۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ فرمایا وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ مہمان نوازی کرنے والے۔ یہ چوتھی صفت حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے بیان فرمائی۔ پانچویں کیا؟ فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، فرمایا حق کے راستے پر مشکلات جب آتی ہیں تو آپ لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ یہ پانچ صفات، چھٹی نہیں ہے اس مقام پہ، پانچ ہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے بیان فرمائی۔ پھر یاد کر لے، صلہ رحمی، بوجھ اٹھانا، تیسری کیا تھی؟ لوگوں کے لیے کمانا، چوتھی کیا تھی؟ مہمان نوازی کرنا، پانچویں کیا ہے کہ حق کے راستے پر مشکل جس پر آئے تو آپ اس کی مدد فرماتے۔ یہ پانچ صفات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی ہے، اور یہ بخاری کی تیسری حدیث ہے۔ اب یہ پانچوں صفات یاد رکھنی، پھر دوہرا رہا ہوں۔ پہلی صفت کیا؟ صلہ رحمی، دوسری کیا ہے؟ بوجھ اٹھاتے، تیسری کیا ہے؟ لوگوں کے لیے کماتے، چوتھی کیا ہے؟ مہمان نوازی کرتے، پانچویں کیا ہے کہ آپ مشکل جس پر آئے تو اس کی مدد فرماتے۔ یہ پانچ صفات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی۔ کس میں؟ بخاری کی تیسری حدیث میں۔ اب اسی بخاری شریف کی حدیث نمبر 2297، اس میں کیا لکھا؟ اس کو غور سے سننا ہے، لیکن یہ پانچوں صفات یاد رکھ کے سننا ہے، پانچوں صفتیں جو سرکار کی بیان ہوئی۔ اب یہ حدیث کیا ہے؟ حدیث نمبر 2297۔ اس حدیث کی راوی حضرت عروہ بن زبیر، یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں نے اپنے ماں باپ کو دین والا پایا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے اپنے ماں باپ کو دین والا پایا۔ کس کو؟ حضرت صدیق اکبر اور آپ کی زوجہ کو۔ میں نے اپنے ماں باپ کو دین والا پایا۔ یہ پہلی شان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی بیان کرتی۔ فرمایا میرے ماں باپ میں نے ہوش سنبھالا تو ان کو دیندار پایا۔ اگلی شان کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں فلم یمر علینا یوم الا یاتینا فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفی النہار بکرۃ وعشیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں ہم پر کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس دن میں سرکار 2 بار ہمارے گھر تشریف نہ لائے ہو، 2 بار ہمارے گھر سرکار نہ آئے ہو۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں۔ فرمایا کب بکرتم وعشیہ، فرمایا صبح ہوتی تھی تو سرکار تشریف لاتے تھے، شام ہوتی تھی تو سرکار پھر ہمارے گھر تشریف لاتے تھے۔ تو سوچو سرکار کو ابو بکر سے کتنا پیار تھا، نبی علیہ السلام کو حضرت صدیق اکبر سے کتنا پیار ہے کہ سرکار اور پھر قربان جائیں صدیق اکبر تمہارے گھر پر کہ جس میں سرکار دن میں 2 بار تشریف لا رہے ہیں، صبح بھی شام بھی۔ حضرت عائشہ کہتی کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ جس دن سرکار ہمارے گھر دن میں 2 بار نہ آئے، 2 بار نبی علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لاتے تھے، صبح بھی شام بھی۔ صبح ہوتی تھی خوش قسمت گھرانہ ہے سرکار پھر بھی آتے ہیں، شام ہوتی تھی کتنا خوش قسمت گھرانہ ہے سرکار پھر بھی آتے ہیں، صبح شام سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ یہ محبت ہے نبی علیہ السلام کی اس گھرانے سے، اور یہ محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت صدیق اکبر کی ذات گرامی سے۔ آگے کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی فلم ابتلیا المسلمون خرج ابو بکر مہاجرا قبل الحبشہ، کہتے جب مکہ میں مسلمانوں پر آزمائشیں بڑھ گئی، بہت زیادہ آزمائشیں مسلمانوں پر آنے لگی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کہتی ہیں
کہ میرے ابا جی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے ہجرت کا ارادہ کر لیا، مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا اور مکہ سے چلے گئے ہجرت کر کے. جب آپ برق غماد پر پہنچے تو لاقیہ ابن الداغینہ وہو سید القارہ. حضرت عائشہ کہتی ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی غرض سے مکہ سے نکلے اور برق غماد پر پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات ہوئی ابن الداغینہ سے. ابن الداغینہ اس کا نام تھا مالک ابن الداغینہ. مالک ابن الداغینہ اس سے جب ملاقات ہوئی تو حضرت صدیق اکبر اسے جانتے تھے، یہ حضرت صدیق اکبر کو جاننے والے. اب جب ملاقات ہوئی ابن الداغینہ سے، ابن الداغینہ نے حضرت صدیق اکبر کو دیکھا تو پوچھا اینا ترید یا ابا بکر، کہ ابو بکر کہاں جانے کا ارادہ ہے، کدھر جا رہے ہو؟ اب غور رکھنا، ابن الداغینہ نے پوچھا ابو بکر کدھر جا رہے ہو، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ صدیق اکبر کہنے لگے اخرجنی قومی فانا اريد ان اسیحا فی الارض فاعبد ربی. صدیق اکبر نے ابن الداغینہ سے کہا میری قوم نے مجھے مکے سے نکال دیا، کہا میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اور جا کر زمین کی سیر کروں گا اور اپنے رب کی عبادت کروں گا. کہا مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، سیر کروں گا زمین کی اور میں اپنے رب کی عبادت کروں گا. جب ابن الداغینہ نے حضرت صدیق اکبر سے یہ بات سنی کہ یہ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ابن الداغینہ بول پڑے. ابن الداغینہ نے کہا ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، کہ ابو بکر تم جیسا شخص ہو اور مکہ چھوڑ جائے. ابن الداغینہ کہنے لگا ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، نہ آپ مکہ چھوڑیں گے اور نہ کسی میں جرت ہے کہ کوئی آپ کو مکہ چھڑوا دے. ابن الداغینہ کہنے لگا کہ آپ نہ مکہ چھوڑیں گے اور نہ کوئی آپ کو مکہ سے نکالے گا، آپ مکہ میں ہی رہیں گے. ان مثلا کا، آپ جیسا شخص مکہ چھوڑ جائے. کیوں جی صدیق اکبر میں کیا ہے؟ ابن الداغینہ بولا اب صدیق اکبر آپ کی شان کیا ہے؟ آپ جیسا شخص بھی مکہ چھوڑ جائے. پہلی شان ابن الداغینہ نے بخاری کی حدیث میں ابن الداغینہ نے پہلی صفت حضرت صدیق اکبر کی بیان فرمائی تو کیا کہا؟ فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، ابو بکر تم تو وہ ہو جو اپنے لیے نہیں کماتے، تم تو لوگوں کو کھلانے کے لیے کماتے ہو. زندہ باد. اب رکھو بخاری کی پہلی وہ تیسری حدیث سامنے، جس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان فرمایا تھا. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، یہی بالکل لفظ حضرت خدیجہ نے سرکار کے لیے بیان فرمائے تھے اور وہی صفت ابن الداغینہ نے اپنی زبان سے حضرت صدیق اکبر کی بیان فرمائی ہے. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ اپنے لیے نہیں کماتے، آپ تو لوگوں کے لیے کماتے، آپ تو لوگوں کو کھلانے کے لیے کماتے ہیں. یہ پہلی صفت ابن الداغینہ نے حضرت صدیق اکبر کی بیان فرمائی. ابو بکر آپ چھوڑ کے نہیں جاؤ گے، مکہ میں رہو گے. سبب کیا ہے؟ تکسب المعدومہ، یہ پہلی صفت ابن الداغینہ نے بیان کی. دوسری کیا ہے؟ ابن الداغینہ کہنے لگے اے ابو بکر آپ اس لیے مکہ چھوڑ کے نہیں جاؤ گے، کیوں؟ وَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہو، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہو. اور حضرت خدیجہ نے یہی صفت سرکار کی بیان فرمائی تھی. ابن الداغینہ نے وہی صفت حضرت صدیق اکبر کی بیان فرمائی. وَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. تیسری کیا فرمایا؟ وَتَحْمِلُ الْقَلَّ، ابو بکر آپ نہیں جاؤ گے کیونکہ آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہو، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہو. یہ تیسری صفت جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار کی بیان فرمائی، وہی تیسری صفت ابن الداغینہ نے حضرت صدیق اکبر کی بیان فرمائی کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے. چوتھی کیا ہے؟ فرمایا وَتَقْرِ الضَّيْفَ، ابو بکر آپ مکہ چھوڑ کے نہیں جاؤ گے کیونکہ آپ تو مہمان نوازی کرنے والے ہو،
آپ تو مہمان نوازی کرنے والے ہو. یہ چوتھی صفت حضرت صدیق اکبر کی. پانچویں کیا ہے؟ ابن الداغنہ کہنے لگے وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کے رستے پر جس پر مشکل آئے تو آپ اس کی مدد کرنے والے ہو. آپ مکہ چھوڑ کے نہیں جاؤ گے. یہ ہیں حضرت صدیق اکبر کی صفات والا کمال جو حضرت خدیجہ نے سرکار کی بیان فرمائی. وہی 5 صفتیں ابن الداغنہ نے حضرت صدیق اکبر کی بیان فرمائی ہے. اب دیکھو نا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر تو ابن الداغنہ کو نہیں بتایا کہ میں نے یہ 5 صفتیں بیان کی اور تم نے بھی یہی 5 صدیق اکبر کی بیان کرنی. اور سرکار کی پہلے بیان ہو چکی ہے کہ وہ پہلی وحی کا موقع تھا. اب تو بعد میں مسلمانوں پر آزمائشوں کی گھڑیاں ہیں نا، جب حضرت صدیق اکبر چھوڑ کر جانا چاہ رہے، یہ بعد کی گھڑیاں. اب دیکھو ابن الداغنہ نے جو کچھ صدیق اکبر میں ملاحظہ کیا اس کو اپنی زبان سے بیان کیا. سرکار کی 5 صفات بیان ہوئی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زبان سے، تو ابن الداغنہ 4 بیان کر دیتے، 6 بیان کر دیتے. لیکن ابن الداغنہ بھی کہتے جب میں نے پائی ہی وہی 5 ہیں جو خدیجہ الکبریٰ نے سرکار میں دیکھ کے بیان فرمائی تھی، تو وہی صفات میں نے ابو بکر میں دیکھی ہے، تو میں اپنی زبان سے وہی 5 شان صدیق اکبر کی بھی بیان کر رہا ہوں. کیا مقام ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا. بخاری میں دونوں حدیثیں، وہ تیسری حدیث ہے اور یہ 2297 نمبر حدیث ہے. دونوں میں 5 صفاتیں تیسری میں سرکار کی، وہی 5 صفاتیں اس حدیث میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی جا رہی. کیا شان ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. دیکھو نا، ہم صدیق اکبر سے محبت ویسے نہیں کرتے جیسے ایک طبقہ حضرت مولا علی سے محبت کرتا. اگر اس طرح کا کوئی معاملہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہوتا تو لوگوں نے دونوں حدیثیں سامنے رکھ کے کہنا تھا دیکھو فرق ہے ہی کوئی نہیں. تو لہذا سرکار کے بعد جو نبوت کی شان ہے وہ حضرت مولا علی کے لیے. لیکن ہم یہ ساری صفات، الفاظ بھی ایک جیسے، سب کچھ ایک جیسا بیان کر کے بھی کہتے نا حضرت صدیق اکبر تو ہے، نبی نہیں. یہ ہے نا ہماری محبت شریعت کے ساتھ بھی، اور پھر شریعت کے تابع رہ کے ان نفوس قدسیہ کے ساتھ بھی. یہ ہے مقام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اس حدیث کے ابھی آگے الفاظ جو ہیں اور باقی حصہ حدیث کا انشاءاللہ وہ اگلے جمعے بیان کریں گے. یعنی یہ حدیث کافی طویل حدیث ہے اور یہ پورے 1 صفحے کی حدیث ہے. ابھی تو اس میں چند لائنیں بیان ہوئی، آگے ساری حدیث، اور پوری حدیث میں حضرت صدیق اکبر کی شان کو بیان کیا گیا. دیکھو نا، یہ کوئی تھوڑی شان ہے کہ جن کے گھر سرکار صبح و شام تشریف لائیں. یہ تھوڑا مقام ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرکار صبح بھی آتے اور شام بھی آتے، دن میں 2. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ سرکار 2 بار نہ آئے ہو. ہر روز نبی علیہ السلام ہمارے گھر 2 بار تشریف لاتے، ایک بار صبح تشریف لاتے، ایک بار شام تشریف لاتے. اور پھر ان کی وفائیں اتنی تھی سرکار سے کہ وفاؤں کا صلہ دنیا میں بھی ملا، بعد از وصال بھی سرکار کے قرب میں ملا، اور اب قیامت والے دن بھی اس شان سے ملے گا کہ سرکار فرماتے جب میں اپنی قبر انور سے باہر تشریف لاؤں گا تو ایسے نہیں آؤں گا، ایک ہاتھ میں ہاتھ ابو بکر کا ہوگا تو دوسرے ہاتھ میں ہاتھ عمر فاروق کا ہوگا. پھر قیامت کے دن بھی جس ہستی کو سرکار کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہوگا وہ ہستی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. کیسا صلہ ان کی وفاؤں کا رب ذوالجلال نے انہیں عطا فرمایا، اور ان کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات سے محبت کا صلہ جو رب ذوالجلال نے انہیں عطا فرمایا. یہ تو ابتدائی اسلام کی بات ہے، ابتدائی اسلام. ابھی تو ابتدائی اسلام ہے، اور ابو بکر کی یہ شان ہے کہ جو صفاتیں سرکار کی بیان کی گئی بالکل وہی صفاتیں حضرت صدیق اکبر کی بیان کی گئی. ابتدائی اسلام میں جن کی اتنی شان ہے تو سوچو جو بندہ پھر اسلام میں بوڑھا ہوتا رہے
تو اس حدیث کو سامنے رکھو نا, سرکار نے ریٹ لگایا ہے مومن کا, فرمایا 40 سال کا ہو جائے تو رب یہ دیتا, 50 کا ہو جائے تو اب یہ شان ملی, 60 کا ہو جائے تو اب یہ ملی, 70 کا ہو جائے تو یہ ملی, 90 کا ہو جائے ہو اسلام میں, باغی نہ ہو اسلام کا. فرمایا جس نے 90 سال اسلام میں گزار لیے, اب اس کو رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دیے, اور وہ اپنے گھر والوں میں سے جس کی بخشش کرائے گا, سفارش کرے گا, اللہ اس کی سفارش کو قبول فرما کے اس بندے کی بھی مغفرت فرمائے گا. یعنی جو بندہ اسلام میں وقت گزارتا جائے تو اس کا ریٹ بڑھتا رہتا ہے. اور جس نے پھر سرکار کے قرب میں ہر گھڑی گزاری ہو, ایک لمحے بھی جدائی اختیار نہ کی ہو, ایسے نہیں نا. حضرت عمر بھی بولے ساری زندگی کی نیکیاں رب لے لے, اور ابو بکر کی صرف ایک غار والی نیکی دے دے, ایک غار والی نیکی رب مجھے دے دے اور میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے. تو یہ ہے مقام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ سرکار کے بعد ابو بکر کے بعد حضرت عمر, ان کی ساری زندگی کی نیکی ابو بکر کی ایک غار والی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو بعد والے ساری کائنات کے مسلمان اکٹھے ہو جائے اور ایک ترازو کے پلڑے میں رکھے جائے تو ابو بکر صدیق کے ایمان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ ہے مقام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اسی لیے جو بولتا ہے بولتا رہے, جو کرتا ہے کرتا رہے, لیکن اللہ کے فضل سے ہمارے سینے تو صدیق اکبر کی محبت سے لبریز ہے. ہمارے سینوں میں تو رب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عظیم صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا فرمائی. دیکھو نا, آج کئی لوگوں کو تکلیف ہوتی اور بڑی ہوتی. میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا نا, میں نے کہا ہوگی تکلیف, لیکن ہوتی ہے تو ہوتی رہے. اگر صدیق اکبر کے نام سے تکلیف لوگوں کو ہوتی ہے تو پھر ہم زیادہ نام لے کے تکلیف میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ تمہارا مرض مزید بڑھ جائے, مزید بڑھے اور تم اپنے بغض میں مر جاؤ. ہمارے ایک حافظ عالم صاحب ہیں شریف پورے کے, تو وہ عالم دین بن رہے ہیں اللہ کے فضل سے 3 سال میں. میں یہ سمجھتا ہوں میرا شاید کوئی عمل تو کام نہ آئے, لیکن یہ والا عمل شاید میرے کام آ جائے اور میری بخشش کا ذریعہ بن جائے. وہ کئی سال پہلے محرم کا ایک جمعہ یہاں پڑھنے آئے تھے. اس سے پہلے وہ پونے غیر ہو چکے تھے, یعنی پونا حصہ ان کا اہل سنت سے بدل چکا تھا. وہ محرم میں جو خرافات ہوتی ہیں ان ساروں میں ہی وہ مبتلا تھے, لیکن رب نے بدلنا تھا ان کے حالات کو. جمعہ انہوں نے یہاں پڑھا, ایک دوست نے دعوت دی کہ نورانی مسجد چلو جمعہ پڑھنے کے لیے. وہ جمعہ پڑھنے جب یہاں آئے تو انہوں نے وہ خطبہ جمعہ سنا محرم کا, اور اس میں وہ سفر تو بیان ہوتا نہیں ہے کہ کربلا گئے کیسے تھے اور ہوا کیا تھا, اور جو کچھ بیان ہوا تو اس سے ان کی زندگی بدلی. انہوں نے توبہ کی, پھر اللہ کے فضل سے اب وہ عالم دین بن رہے ہیں. شریف پورے میں اللہ والی مسجد میں وہ اب امام خطیب ہے. ہر سال وہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے ایک پروگرام رکھتے ہیں. پچھلے سال کی طرح اس سال بھی انہوں نے رکھا, اور ہر سال ہی ان بیچاروں کے لیے مشکلات ان کا سامنا کرنا پڑتا. انہوں نے کل رات بینر لگائے تھے, آج صبح 5:15 بجے وہ بینر سارے پھاڑ دیے گئے, اتار دیے گئے. لیکن آج وہ CCTV کیمروں کا دور ہے, اس سے جب دیکھا گیا تو کس نے بینر پھاڑا, تو وہ ایک کوئی آنکھ سے کانا شخص تھا. تو وہ آنکھ سے بینگا تھا, آنکھ سے کانا تھا, وہ دل کا بھی ٹیڑھا ہے, تو اس نے وہ بینر پھاڑے. یعنی یہ حالت ہے, بغض اتنا ہے. چلو ظالموں, تم نے کاٹنا ہے تو میرا نام کاٹو, تمہیں صدیق اکبر کے نام سے کیوں تکلیف ہے؟ خود کو سنی کہلواتے اور صدیق اکبر کے نام سے جلتے. میرا نام پھاڑ دو, گالیاں دینی ہے مجھے دے دو, لیکن صدیق اکبر کا بغض کیوں رکھتے ہو؟ لیکن ہم کہتے ہیں اصل تکلیف کچھ اور ہے. اسی لیے اللہ کے فضل سے وہ پروگرام 11 دسمبر بروز جمعرات کو ہونے والا ہے. ابھی یہ جو اب جمعرات آئے گی, اس جمعرات کو وہ پروگرام ہونا, اور کئی دن پہلوں سے تکلیف شروع ہو جاتی. اور انشاءاللہ پھر 9 جنوری والا جمعہ نورانی مسجد میں پڑھاؤں گا. یہ نہ سمجھنا نورانی مسجد نہیں آؤں گا, یہاں بھی آؤں گا.
لیکن اس سے پہلے جو جمعہ پڑھاتا ہوں وہ چھوڑوں گا. 9 جنوری والا جمعہ بھی انشاءاللہ شریف پورہ میں شان حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑھاؤں گا. یہ اب ذہن میں رکھنا، جمعرات کا پروگرام بھی اور پھر 9 جنوری کا جمعہ بھی شان حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر انشاءاللہ شریف پورہ میں جا کر پڑھانا. جہاں لوگوں کو تکلیف ہے تو انشاءاللہ ہم بیماریوں کا علاج جانتے ہیں، ہم معالج ہیں اور علاج جانتے ہیں، اور جو مرض آیا نا انشاءاللہ اس کا علاج ہمارے پاس ہے. لیکن یہ ہے کہ آگے مریض صحیح ہو، علاج کروانے کی نیت رکھتا ہو تو پھر علاج ہو سکتا ہے. جس کی نیت ہی نہ ہو تو وہ علاج کیا کروا سکتا ہے. اس لیے اللہ کا فضل ہے سب کو حق پر استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت عطا فرمائے. انشاءاللہ حدیث کے اگلے حصے سے پھر اگلے جمعے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا آغاز کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.